اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ سرکشی، ظلم اور غرور و تکبر شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں زہر قاتل کی طرح اتر جاتا ہے۔ نہ اس کا اثر کبھی رائگا جاتا ہے اور نہ اس کا وار کسی سے خطا کرتا ہے، نہ عالم سے اس کے علم کے باوجود اور نہ پھٹے پرانے چیٹھروں میں کسی فقیر بے نوا سے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے خداوند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو نماز، زکوٰۃ اور مقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے ذریعہ محفوظ رکھتا ہے، اور اس طرح ان کے ہاتھوں پیروں کی طغیانیوں کو سکون کی سطح پر لاتا ہے، ان کی آنکھوں کو عجز و شکستگی سے جھکا کر، نفس کو رام اور دلوں کو متواضع بنا کر رعونت و خود پسندی کو ان سے دور کرتا ہے۔ نماز میں نازک چہروں کو عجز و نیاز مندی کی بنا پر خاک آلود کیا جاتا ہے، اور روزوں میں ازروئے فرما برداری پیٹ سے مل جاتے ہیں، اور زکوٰۃ میں زمین کی پیداوار وغیرہ کو فقراء اور مساکین تک پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھو کہ ان اعمال و عبادت میں غرور کے ابھرے ہوئے اثرات کو مٹانے اور تمکنت کے نمایاں ہونے والے آثار کو دبانے کے کیسے کیسے فوائد مضمر ہیں۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا بھر میں ایک فرد بھی ایسا نہ پایا کہ وہ کسی چیز کی پاسداری کرتا ہو، مگر یہ کہ اس کی نظروں میں اس کی کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ جو جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے، یا کوئی ایسی دلیل ہوتی ہے جو بے وقوفوں کی عقلوں سے چپک جاتی ہے۔ سو تمہارے کہ تم ایک چیز کی جنبہ داری کرتے ہو تو اس کی کوئی علت اور وجہ نہیں معلوم ہوتی۔ ابلیس ہی کو لو کہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے حمیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا تو اپنی اصل آگ کی وجہ سے، اور ان پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش کی بنا پر۔ چنانچہ اس نے آدم سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور تم مٹی سے۔ یوں ہی خوشحال قوموں کے مالدار لوگ اپنی نعمتوں پر اتراتے ہوئے بڑا بولے کہ ہم مال و اولاد میں بڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیوں کر عذاب کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر تمہیں فخر ہی کرنا ہے تو اس کی پاکیزگی، اخلاق، بلند کردار اور حسن سیرت پر فخر و ناز کرو کہ جس میں عرب گھرانوں کے باعظمت و بلند ہمت سرداران قوم اپنی خوش اتواریوں، بلند پایہ دانائیوں، اعلیٰ مرتبوں اور پسندیدہ کاموں کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتری ثابت کرتے تھے۔ تم بھی ان قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری کرو، جیسے ہمسایوں کے حقوق کی حفاظت کرنا، عہد و پیما کو نبھانا، نیکیوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا، حسن سلوک کا پابند اور ظلم و تعدی سے کنارہ کش رہنا، خون ریزی سے پناہ مانگنا، خلق خدا سے عدل و انصاف برتنا، غصہ کو پی جانا، زمین میں شر انگیزی سے دامن بچانا۔ تمہیں ان عذابوں سے ڈرنا چاہیے جو تم سے پہلی امتوں پر ان کی بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی وجہ سے نازل ہوئے، اور اپنے اچھے اور برے حالات میں ان کے احوال و واردات کو پیش نظر رکھو، اور اس امر سے خائف و ترساں رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہو جاؤ۔ اگر تم نے ان کی دونوں اچھی بری حالتوں پر غور کر لیا ہے تو پھر ہر اس چیز کی پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہر حال میں ان کا ساتھ دیا، اور دشمن ان سے دور دور رہے، اور عیش و سکون کے دامن ان پر پھیل گئے، اور نعمتیں سرنگوں ہو کر ان کے ساتھ ہو لیں، اور عزت و سرفرازی نے اپنے بندھن ان سے جوڑ لیے۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ کہ وہ افتراق سے بچے اور اتفاق و یکجہتی پر قائم رہے، اسی پر ایک دوسرے کو ابھارتے رہے اور اسی کی باہم سفارش کرتے تھے، اور تم ہر اس امر سے بچ کر رہو کہ جس نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا اور قوت و توانائی کو ضعف سے بدل دیا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے دلوں میں کینہ اور سینوں میں بغض رکھا، اور ایک دوسرے کی مدد سے پیٹھ پھیرا لی اور باہمی تعاون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اور تم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانہ کے اہل ایمان کے وقاع و
وقائع و حالات میں غور و فکر کرو کہ صبر آزما ابتلاؤں اور جان کا مصیبتوں میں ان کی کیا حالت تھی۔ کیا وہ ساری کائنات سے زیادہ گرم بار، تمام لوگوں سے زائد مبتلا تاب و مشقت اور دنیا جہاں سے زیادہ تنگی و ضیق کے عالم میں تھے، کہ جنہیں دنیا کے فرعونوں نے اپنا غلام بنا رکھا تھا اور انہیں سخت سے سخت اذیتیں پہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ پلاتے تھے، اور ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ تباہی و ہلاکت کی ذلتوں اور غلبہ و تسلط کی قہر سامانیوں میں گھرتے چلے جا رہے تھے۔ نہ انہیں بچاؤ کی کوئی تدبیر اور نہ روک تھام کا کوئی ذریعہ سوچتا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ نے یہ دیکھا کہ یہ میری محبت میں اذیتوں پر پوری قد و کاوش سے صبر کیے جا رہے ہیں اور میرے خیال سے مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں، تو ان کے لیے مصیبت و ابتلا کی تنگنائی سے وسعت کی راہیں نکالیں اور ان کی ذلت کو عزت اور خوف و ہراس کو امن سے بدل دیا۔ چنانچہ وہ تخت فرما روائی پر سلطان اور مسند ہدایت پر رہنما ہوئے، اور انہیں امیدوں سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف سے عزت و سرفرازی حاصل ہوئی۔ غور کرو کہ جب ان کی جمعیتیں یکجا، خیالات یکسو اور دل یکساں تھے، اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کو سہارا دیتے اور تلواریں ایک دوسرے کی معین و مددگار تھیں، اور ان کی بصیرتیں تیز اور ارادے متحد تھے، تو اس وقت ان کا عالم کیا تھا؟ کیا وہ اطراف زمین فرما روا اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ تھے؟ اور تصویر کا یہ رخ بھی دیکھو کہ جب ان میں پھوٹ پڑ گئی، یکجہتی درہم بھرم ہو گئی، ان کی باتوں اور دلوں میں اختلافات کے شاخسانے پھوٹ نکلے اور وہ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے اور الگ جتھے بن کر ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے، تو ان کی نوبت یہ ہو گئی کہ اللہ نے ان سے عزت و بزرگی کا پیراہن اتار لیا اور نعمتوں کی آسائشیں ان سے چھین لیں، اور تمہارے درمیان ان کے واقعات کی حکایتیں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت بن کر رہ گئیں۔ اب ذرا اسماعیل کی اولاد، اسحاق کے فرزندوں اور یعقوب کے بیٹوں کے حالات میں عبرت و نصیحت حاصل کرو علیہم السلام۔ حالات کتنے ملتے ہوئے ہیں اور طور طریقے کتنے یکساں ہیں۔ ان کے منتشر و پراگندہ ہو جانے کی صورت میں جو واقعات رونما ہوئے، ان میں فکر و تامل کرو کہ جب شاہان عجم اور سلاطین روم ان پر حکمران تھے، وہ انہیں اطراف عالم کے سبزہ زاروں، عراق کے دریاؤں اور دنیا کی شادابیوں سے خاردار جھاڑیوں، ہواؤں کے بے روک گزرگاہوں اور معیشت کی دشواریوں کی طرف دھکیل دیتے تھے، اور آخر انہیں فقیر و نادار اور زخمی پیٹھ والے اونٹوں کا چرواہا اور بالوں کی جھونپڑیوں کا باشندہ بنا کر چھوڑتے تھے۔ ان کے گھر بار دنیا جہاں سے بڑھ کر خستہ و خراب، اور ان کے ٹھکانے خشک سالیوں سے تباہ حال تھے۔ نہ ان کی کوئی آواز تھی جس کے پر و بال کا سہارا لیں، نہ انس و محبت کی چھاؤں تھی کہ جس کے بل بوتے پر بھروسہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔